السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کیا آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہے؟ تو آئیے صرف 10 منٹ میں دین کی 10 قیمتی باتیں جانیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد انصار فرقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پیارا چینل 10 منٹ کی مجلس قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 منٹ کی مجلس قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ، فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ فاتح سندھ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت تاریخ اسلام میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ انہوں نے ہی سندھ کو فتح کیا تھا۔ یہاں کے لوگ عرب تاجروں کو بہت نقصان پہنچاتے تھے، ان کے جہازوں پر قبضہ کر لیتے اور سامان لوٹ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ ان لوگوں نے عرب کے جہازوں پر قبضہ کر لیا، مردوں، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا۔ جب سندھ کے راجہ حاکم راجہ داہر سے ان سب کو واپس کرنے کی درخواست کی گئی تو قید کردہ لوگ جیل خانے میں موجود ہونے کے باوجود یہ کہہ دیا گیا کہ جہاز لوٹنے والوں پر ہمارا بس نہیں چلتا، تم خود آ کر اپنے قیدیوں کو چھڑا لو اور اپنا مال و اسباب حاصل کر لو۔ تب محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ سن 93 ہجری میں 6000 کا لشکر لے کر سندھ روانہ ہوئے اور اپنے اعلیٰ اخلاق و کردار سے سندھ اور ملتان وغیرہ کو فتح کر لیا اور پورے ملک میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم کیا۔ سب کو مذہبی آزادی دے دی، حتیٰ کہ بت خانوں کی حفاظت و مرمت اپنے خزانے سے کرائی، کاشتکاروں اور کاریگروں کی مدد فرمائی اور ہر ایک کے ساتھ برابری، عدل و انصاف کا معاملہ کیا اور تمام لوگوں کو شہری بن کر امن و امان کے ساتھ آزادانہ زندگی گزارنے کا حق دیا۔ غرض محمد بن قاسم کے اعلیٰ کردار اور مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھ کر عوام بہت متاثر ہوئی، لیکن بدقسمتی سے سن 96 ہجری میں خلیفہ نے محمد بن قاسم کو دارالخلافہ بلا لیا اور ایک سازش کے تحت شہید کر ڈالا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پانی میں اللہ کی قدرت۔ سارے پھول اور پھلوں کی خوبصورتی، ان کا رنگ اور ان کا مزہ، یہ سب اللہ کی قدرت کی ایسی نشانیاں ہیں کہ اللہ نے ان میں پانی کی آمیزش ملا رکھی۔ ایک کو اللہ نے کڑوا بنایا، دوسرے کو میٹھا، کسی کو پھیکا بنایا تو کسی کو کھٹا، کسی پودے پر کانٹے لگائے اور پھر اسی میں سے پھول بھی نکالا۔ پھول کے پانی کو شہد کی مکھی کے منہ میں ڈالا تو وہ شہد بن گیا، پانی ہی کو صدف یعنی سیپی کے منہ میں ڈالا تو وہ موتی بن گیا، پانی ہی کو ریشم کے کیڑے کے منہ میں ڈالا تو وہ ریشم بن گیا۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے جس نے پانی سے شہد، موتی اور ریشم بنائے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانوروں کے کان اور آنکھ کو اچھی طرح دیکھ لیں، اور اس کا بھی حکم دیا کہ ہم ایسے جانوروں کو قربانی نہ کریں جن کے کان آگے سے کٹے ہوئے ہو یا پیچھے سے کٹے ہوئے ہو، یا وہ لمبائی میں پھٹے ہو یا جس کے کان میں سوراخ ہو، یعنی عیب دار جانور نہ ہو۔ عیوب سے پاک جانور کو قربانی کے لیے لائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، ظہر اور عصر میں مسنون قرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں والسماء ذات البروج اور والسماء والطارق پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، مسجد نبوی میں نماز کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دوسری مسجد میں پڑھی جانے والی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔
نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں شراب پینے والے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے قسم کھائی کہ میری عزت کی قسم، میرے بندوں میں جو بھی بندہ شراب کا کوئی گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنا ہی پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو پاک صاف حوضوں سے پلاؤں گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا میں لگے رہنے کا وبال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص پورے طور پر دنیا کی طرف لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہے کہ تو جان اور تیرا کام جانے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جہنم کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، منکرین عذاب سے کہا جائے گا، جس عذاب کو تم جھٹلایا کرتے تھے اس عذاب کی طرف چلو، تم جہنم کے ایک ایسے سائبان کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں، جس میں نہ سایہ ہے اور نہ آگ کی لپٹ، اور شعلوں سے بچاتا ہے۔ وہ سائبان بڑے بڑے محل جیسے شعلے پھینکتا ہے، گویا کہ وہ زردی مائلی کالے اونٹ ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مفید ترین علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات بتائی کہ حجامت یعنی پچھنا لگانا سب سے زیادہ نفع بخش علاج ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم منکر ہو جاؤ گے تو یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو تمہارے اس شکر کو پسند کرے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں۔ آخر میں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سے کون سی بات سب سے اچھی لگی، ضرور بتائیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔